الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین کرام اور عزیز طلباء، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ وہ مہینہ، وہ مبارک مہینہ ہمارے پاس، یا پھر یوں کہہ لیں کہ ہم دھیرے دھیرے اس مہینے کے اندر قدم رکھنے والے ہیں، اور وہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی سے لو لگانے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی کے برکات و فضائل سے ہمکنار ہونے والا مہینہ ہے. یہ مہینہ اپنی حیوانیت کو کم کرنے کا مہینہ ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑنے کا مہینہ ہے، اپنی خواہشات کو ترک کرنے کا مہینہ ہے، گناہوں سے نفرت کرنے کا مہینہ ہے، اور لوگوں پر ظلم نہ کرنے کا مہینہ ہے، اور لوگوں کی خیر خواہی کرنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں پر پیسہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے جو غریب ہے، جو لاچار ہے، جن کو پیسے کی ضرورت ہے، جن کو کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے، ان پر خرچ کرنے کا مہینہ ہے. اور یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اپنے لیے جنت کو 100% بنانے کا مہینہ ہے. اور یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر جنت جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ ہے. اور یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا بنانے کا مہینہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ اس مہینے کو بابرکت بنانا چاہتے ہو، اگر اس مہینے کو اپنے لیے جنت کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو، تو اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو کوئی بھی روزے کی اہلیت رکھتا ہے، جو بالغ ہے، اس کے اوپر ضروری اور واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے. جب تک انسان اس مہینے میں روزہ نہ رکھے اور بلوغت کے بعد اگر روزہ چھوڑ دے، تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر شرعی عذر کے اس مہینے کے ایک روزے کو ترک کر دے، ایک روزے کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دے، پھر اس کے بعد وہ اپنی پوری زندگی، پورا زمانہ جب تک وہ حیات سے رہے گا، ایک روزے کی بھرپائی کے لیے وہ پوری زندگی روزہ رکھتا رہے گا، پھر بھی فرماتے ہیں کہ اس روزے کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے. یہ اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ لگا جا سکتا ہے اس سے. تو انسان کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے کو فرض کیا، روزہ رکھے. اور یہ مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ لوگوں پر خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ اگر ایک آدمی ایک روزے دار کو صرف ایک وقت یا ایک دن صرف افطاری کرا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میں جہنم سے بچنے کا پروانہ لکھ دیتا ہوں، اور اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ثواب ملتا ہے، روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر. اور اس کے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انعام خود اپنے ہاتھ سے دے گا. کل قیامت کا دن ہوگا، وہ دن انسان ہر کوئی پریشان ہوگا. اس حالت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اظہار کرے گا
اور بندوں کی عبادت کا بدلہ دینے کی باری آئے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہر عبادت کے لیے الگ الگ فرشتے مقرر کریں گے کہ مان لو کسی نے پابندی کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا انعام دینے کے لیے کسی فرشتے کو حکم دے گا کہ جا میرے فرشتے میرے بندے کو اس کا انعام دے دے۔ پھر اگر زکوٰۃ کی باری آئے گی تو اللہ تبارک و تعالی پھر دوسرے فرشتے کو حکم دیں گے کہ جا میرے اس بندے کو زکوٰۃ کا انعام دے دے۔ اسی طرح جتنی بھی عبادت ہے، تلاوت ہے، حج ہے، جتنی ساری عبادتیں ہیں، ان تمام عبادتوں کا انعام اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے ذریعے دلوائیں گے۔ لیکن جب رمضان کے روزے کی باری آئے گی تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ بندہ روزہ میرے لیے رکھا ہے لہذا اس کا بدلہ اور اس کا انعام میں خود اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ دوسری روایت میں اسی روایت کو دوسری طرح سے بھی لوگوں نے محدثین کرام نے اس کی تلاوت کی ہے، الصوم لی وانا اجزا بی، کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیگر عبادتوں کے اندر اس میں دکھاوا تو ہو سکتا ہے، دیگر عبادتوں کے اندر لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کر سکتا ہے۔ نماز ہے، نمازی ہے، اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ آ سکتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھوں، دیکھنے والے دیکھیں اور کہیں کہ یہ بندہ میرے لیے نہیں، یہ بندہ بہت خطرناک ہے، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے۔ اسی طرح کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ میں زکوٰۃ دوں تو لوگ مجھے کہے گا کہ یہ سخی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ جو رکھتا ہے وہ صرف میرے لیے رکھتا ہے، اس میں ریاکاری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انسان صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اس کے سامنے بہت سے ایسے اوقات آتے ہیں جس میں وہ تنہا ہوتا ہے، جس میں وہ اکیلا ہوتا ہے۔ وہ ہو سکتا تھا کہ اس وقت وہ چھپ کر کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، لیکن جب اس کو پیاس لگی اور فریج میں ٹھنڈا پانی بھی ہے وہ بوتل کھول کر کے اپنے منہ کے پاس لے جاتا ہے، لیکن اسے خیال آتا ہے کہ یہ دیکھنے والا یہاں پر تو کوئی نہیں لیکن میرا خدا دیکھ رہا ہے، اگر میں یہاں پانی پی لوں تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا انعام ایک تو میں اپنے ہاتھ سے دوں گا اور دوسری بات ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا انعام ہی میں ہوں۔ تو یہ روزے کی برکت ہے، انسان اس روزے کو چھوڑے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں انسان خرچ کرے، اور آج ہم خرچ تو کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن چونکہ جیسے بتایا کہ دیگر عبادتوں کے اندر ریاکاری شامل ہوتی ہے تو انسان خرچ کرتا ہے، افطار کراتا ہے اور جمع غفیر لوگوں کو جمع کر کے پھر افطار کراتا ہے۔ بسا اوقات لوگ اس کو سوشل میڈیا میں بھی چھوڑتے ہیں، پوسٹر چھپوا کر کے یہ اعلان کرواتا ہے کہ آج میری طرف سے افطاری ہے اور میں نے یہ افطاری کرایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وارثین انبیاء اور انبیاء علیہ السلام اور وارثین انبیاء کے تحت چلنے والے لوگ مسلمان، ان کی عادت یہ ہوتی ہے، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی غریب کو کھلاتا ہے تو ان کے ذہن میں دکھاوا نہیں ہوتا، ریاکاری نہیں ہوتی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرماتے ہیں کہ یہ جو کھلاتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ وہ اس وجہ سے کھلاتا ہے عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں کھلاتا ہے، اور جب یہ کھلا دیتا ہے تو کھلا کر بھول جاتا ہے اس کے ساتھ وہ احسان کا معاملہ، یعنی وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے بدلے میں اس سے کچھ لوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ میرے جو بندے کھلاتے ہیں یہ صرف رضا الہی کے خاطر کھلاتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلاتے ہیں، یہ اس سے بدلہ نہیں چاہتا۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم اس سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں، نو تھینکس، نو شکریہ، یہ ہم سے یہ امت محمدیہ اور جنتیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں کھلاؤں اور میں یہ سننے کے لیے ترسوں، میرا کان یہ ترسے کہ لوگ مجھے جزاک اللہ کہے، لوگ مجھے شکریہ کہے، مجھے لوگ تھینکس کہے۔ یہ انسان، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ کھلاؤ۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اعلانیہ لوگوں کو ظاہر کر کے خرچ کرنے
اور صدقہ کرنے کا حکم دیا، وہیں پر ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ آپ اس طریقے سے صدقہ کرو، آپ اس طریقے سے لوگوں کو کھلاؤ کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ تو انسان جو بھی کرے، ایک تو انسان محنت سے پیسہ کماتا ہے، پھر کما کر کے دوسروں کو کھلاتا ہے، اب اگر اس کھلانے کے بعد بھی اس کو فائدہ نہ ہو تو یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ اور فائدہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہ اللہ کے خاطر کھلائے کہ اللہ نے مجھے مال و دولت دی ہے، اب میرے اوپر فرض ہے کہ میں دوسروں کو کھلاؤں، تو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ بصورت دیگر کہ اگر وہ اس کے دماغ کے اندر یا ذہن کے اندر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو انسان اس مہینے کے اندر خرچ بھی کرے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کے معنی ہوتے ہیں خود کو روکنا، اپنے نفس کو روکنا، وہ چیزیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دی اور ان چیزوں کی طرف نفس جاتا ہے، اب وہاں پر نفس کو روکنا کہ یہ چیزیں حرام ہے، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ صبر کے کئی سارے درجات ہیں، 3 درجے ہیں۔ ایک تو طاعات پر، نیکیوں پر صبر کرنا۔ نیکیوں پر صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے، صحت دی ہے، لیکن صحت ایسی ہے کہ ہم نماز تو پڑھ سکتے ہیں، فجر کا وقت ہے، ہم جب اپنے اوپر سے چادر اٹھاتے ہیں تو ہمیں سستی محسوس ہوتی ہے، دل یہ چاہتا ہے، نفس یہ کہتا ہے کہ بھئی ابھی سو جا، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ اپنے نفس کو کچل کر، وہ اپنے نفس کو مار کر یہ کہتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ کر میں جا رہا ہوں، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، لہذا وہ کمبل اٹھاتا ہے، چادر اٹھاتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ کہا گیا یہ صبر علی الطاعات ہے کہ انسان کا نفس تو یہ کہتا ہے کہ بھئی تو یہ مت کر، لیکن اس کو حکم خداوندی پر غور ہوتا ہے، حکم خداوندی پر اس کا دماغ ہوتا ہے، ذہن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کہتا ہے کہ بھئی یہ نفس تو چلا جا، میں تیری پیروی نہیں کر سکتا، مجھے اللہ کے حکم کی پیروی کرنی۔ اور دوسری بات صبر علی المعاصی، گناہوں پر صبر کرنا۔ گناہوں پر انسان کیسے صبر کرے؟ ہر اعتبار سے اس کو گناہ کرنے کا موقع ہے، اس کو چوری کرنے کا موقع ہے کہ میں اس وقت اگر چوری کر لوں تو کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا، میں کسی کی نظر میں آ نہیں سکتا، مجھے کوئی انسان بھی نہیں دیکھ سکتا، مجھے کوئی میرے ماں باپ بھی نہیں دیکھ سکتے، رشتہ دار بھی نہیں دیکھ سکتے، جن کے وہاں میں چوری کے لیے گیا ہوں وہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن وہ ساری چیزوں کی تیاری کے باوجود جب وہ چوری کے ارادے سے اس گھر میں داخل ہوتا ہے اور سامان کو اٹھانے لگتا ہے، لیکن اسی وقت اس کو اللہ کا خیال آتا ہے کہ مجھے تو کوئی دنیا کے لوگ نہیں دیکھ پا رہا، لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، پھر فوراً وہ اسی وقت اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، چوری سے واپس ہو جاتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہی صبر علی المعاصی ہے، کہ گناہوں پر صبر کرنا ہے۔ دوسری مثال حدیث مبارکہ کے اندر بھی دی گئی کہ انسان کو پوری طریقے سے موقع مل گیا کہ وہ گناہ کر لے۔ ایک لڑکا لڑکی کمرے میں بند ہے، ہر اعتبار سے کسی کو نظر نہیں ہوتا، وہ گناہ کر سکتا ہے، لیکن پورے ارادے کے ساتھ، تیاری کے ساتھ جب وہ لڑکی کے اوپر بیٹھتا ہے اس وقت اسے خیال آتا ہے کہ اگر میں یہ گناہ کر لوں تو میرا اللہ دیکھے گا، کل مجھے میرا اللہ پوچھے گا، اس وقت میں کیا جواب دوں گا۔ اور اس ایسے اوقات میں بچنا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر چھوڑ دے۔ یہ ہے صبر علی المعاصی، کے گناہوں پر صبر کرنا۔ اور تیسرا صبر جو ہے وہ صبر علی المصائب ہے کہ لوگ انسانوں کے اوپر بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، تو انسان ایسے آزمائش پر، پریشانی پر صبر کرے اور یہ سمجھے کہ یہ سارے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو روزہ رکھنے کی طاقت و قوت عطا فرمائے اور حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔